اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسین علیہ السلام وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل ترین ہستی اس کائنات کے وجود میں جو ہمارے سامنے آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشی بن کے وسیع بن کے آئے کہ جن کی سے ہم اپنی زندگی میں بے انتہا عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، مودت رکھتے ہیں۔ کیونکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ جو آیت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم رسالت کا اجر ادا نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم ان کے یعنی آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ کے قرابت داروں سے محبت مودت رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیاں انہی کی راہوں میں صرف کر کے وقف کر کے بہترین زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا ہو۔ شہادت سے پہلے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو بھی وصیتیں کی، جو بھی نصیحتیں کی، جو اپنے فرزندان کو، اپنی دختران کو، اپنے پیار ان کے چاہنے والوں کے لیے جو وہ نوشتے اور جو وہ رکھ کے گئے تمام چیزیں ہم لوگوں کے لیے، اللہ ہمیں ان کو سمجھنے کی، ان کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام کے فضائل میں امام کے مصائب اور امام کے مصائب میں ہی امام کے فضائل بھی ہمیں ملتے ہیں۔ جب ہم ان کے مصائب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ناز ہوتا ہے، نازاں ہوتے ہیں ہم کہ ہم ایک ایسے امام کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنی وصیت میں اس دنیا سے جب ان کو ضربت لگی اور اس دنیا سے کوچ کرنے سے پہلے دکھاوی اور ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جو کلمات بیان کیے اور جو اپنے ہی قاتل کے لیے جو کچھ انہوں نے کہا، وہ ہستی اور کیا وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے اللہ کے نور کو ہر طرف اس دنیا میں پھیلایا۔ عبداللہ ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے امام علی بن ابی طالب کی کوئی ایک خصوصیت بھی، ان 4 خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر ان میں سے کوئی ایک خصوصیت بھی مل جاتی تو میں حضرت نوح کی 2500 سالہ جو حکومت انہوں نے کی، میں اس کو بھی رد کر دیتا اور وہ فضیلت میں اللہ کے گوش گزار کرتا کہ وہ مجھے عطا کر دے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ وہ کون سی 4 فضیلتیں ہیں جو آپ بیان کرنا چاہیں گے امیر المومنین امام المتقین کی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلی فضیلت ان کی یہ ہے کہ جب ہم خیبر کے میدان میں، جنگ کے میدان میں تھے اور کئی روز جنگ کر کے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہی تھی، تو جو آخری رات تھی اس رات آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو بھاگنے والا نہیں ہوگا، اور علم میں اس کو تھماؤں گا۔ اور جب اگلا روز ہوا، جب اگلا دن آیا، تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگلے روز جس ہستی اور جس شخصیت کو علم جن کے ہاتھ میں تھمایا گیا، وہ ان پہلے جنگ کے ایام تھے، ان میں وہ موجود بھی نہیں تھے، بالخصوص ان کے ہاتھ پہ فتح دینے کے لیے آقا نے امام علی بن ابی طالب کو ندا دی، آپ تشریف لائے، اور وہ تمام واقعات اور تمام جو معاملہ ہے اس سے آپ واقف ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسری فضیلت حضرت عبداللہ ابن مسعود بتاتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس میں 4 فضیلتوں میں سے اگر یہ مل جاتی تو میں حضرت نوح کی جو 2500 سالہ حکومت ہے اس کو قربان کر دیتا، مگر میں یہ نہ چھوڑتا۔ وہ کون سی فضیلت ہے؟ دوسری فضیلت حضرت جبرائیل آدھی رات کو آقا کے آنگن میں اترے اور وہاں پر آ کے کہنے لگے مسجد میں جتنے کھلنے والے دروازے ہیں ان تمام دروازوں کو بند کروا دیا جائے، ماں سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے کے۔ تو لوگوں نے بڑا سوال کیا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ظاہر ہے جب اس طرح کی کوئی فضیلت کسی کو ملتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ بڑے انٹیروگیٹو ہو جاتے ہیں، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ واقعی اس لیے تو نہیں ہے کیونکہ داماد ہیں یا اپنے بھائی ہیں یا کزن ہیں؟ تو لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ کیا یہ آپ کی طرف سے حکم ہے
یا اللہ کا حکم ہے؟ تو امام یہ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ دروازے ہم نے کھلوائے بھی نہیں تھے اور ہم نے بند بھی نہیں کروائے، یعنی جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ ہماری خواہش نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے حکم سے وہ تمام معاملات ہوتے ہیں۔ اور بے شک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو ذات ہے، جو شخصیت ہے، وہ باعث عصمت ہے، بہترین شخصیت، ایک ایسی شخصیت کہ جس کے قصیدے ہر لمحہ آقا کی زبان سے ہم نے سنے، کہ جس کی لسان مبارک سے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف سنا، اسی زبان مبارک سے ہم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وہ قصیدے اور وہ مناقب جو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ علی کے اتنے فضائل ہیں کہ اگر تمام سمندروں کا جو پانی ہے وہ سیاہی بن جائے، تمام درختوں کی جو لکڑی ہے وہ قلم بن جائے، اور جن و انس مل کر بھی اگر فضائل علی ابن ابی طالب بیان کرنے لگیں تو نہیں بیان ہو پائیں گے۔ تو آپ سوچئے کہ وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں کس قدر مقبول اور منظور ہوگی۔ تیسری فضیلت جو عبداللہ ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب سورہ برات نازل ہوئی، آقا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کے جو سورہ توبہ کی تلاوت جا کے مکے کے لوگوں کے سامنے تلاوت کیجئے۔ انہوں نے چند ایک لوگوں کا ایک گروپ بنایا اور مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی آدھے ہی راستے میں پہنچے تھے کہ جبرائیل امین تشریف لے کر آئے اور یہ کہنے لگے کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس آیت کی تلاوت مشرکین مکہ کے سامنے یا تو آپ کریں گے، یعنی آقا دو جہان محمد مصطفیٰ کریں گے، یا پھر آپ جیسا کوئی کرے گا۔ جیسے ہی یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آیا تو آپ نے امام علی کو اپنی پاس بلایا، ان کو طلب کیا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے کہ یا میں یا پھر میرے جیسا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم جا کے جلد از جلد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکو بھی، اور جا کر یہ جو معاملہ ہے اس کو خود سر انجام دو۔ اور اسی طرح سے ہوا۔ امام علی ابن ابی طالب حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے، ان کو یہ بتایا کہ آپ کے لیے واپسی کا حکم ہے، اور پھر ان کو واپس بھیجا گیا، اور آقا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر پھر آپ مکہ پہنچے، اور وہاں پر سورہ توبہ، سورہ برات کی جو ہیں وہ ان آیات کی تلاوت کی کہ جن کا حکم اللہ کی طرف سے جبرائیل لے کے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ اب آپ یہ جو نوٹ کرنے والا ہے، نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یا نبی جیسا یہ کام انجام کرے گا۔ تو اگر آپ فضیلت امام علی ابن ابی طالب دیکھیں تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قرآن نے بھی، رسول نے بھی، اللہ نے بھی نبی جیسا قرار دیا ہے۔ ہم تکرار کرتے آ رہے ہیں بہت ہی دنوں سے آیا مباہلہ میں کہ جہاں پہ اللہ نے کہا کہ اپنے نفوس کو، یعنی اپنے جیسوں کو، اپنوں کو، اپنے جیسوں کو لے کر جاؤ، تو وہاں پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا۔ سو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس حدیث کے حوالے سے کہ میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہوئے ہیں، اور میں علی مجھ جیسا، میں علی جیسا، مجھے علی سے محبت ہے، علی کو مجھ سے محبت ہے، اور اللہ جو ہے، اللہ سے پھر وہ دعا جو آقا کی ہم سنتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز رک کے آپ کو ایک اور وہ والی بات جو اس کی دلیل میں ایک اور حدیث ہے کہ علی جیسے ہونا، بالکل علی جیسے ہونا میں کس طرح سے ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، مگر ایک دفعہ خلیفہ اول کا دور تھا اور اسی طرح سے مسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر براجمان تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا ہوں، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب وہ وعدہ پورا ہوگا جو کہ انہوں نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی تم آؤ گے تو میں تمہیں 3 مٹھیاں بھر کے کھجوروں کی دوں گا۔ تو اب وہ وقت آ گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ وعدہ جو انہوں نے کیا تھا وہ پورا کیا جائے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے، اور وہ کہنے لگے مگر آقا تو اب ہم میں موجود نہیں ہیں،
اور بہت سوچ میں پڑ گئے. تو اس شخص نے سوال کیا کہ اگر وہ موجود نہیں تو میرے وعدے کا کیا ہوگا؟ انہوں نے ہی ٹوک اے پاز، انہوں نے تھوڑا سا وقت لیا اور انہوں نے پیغام پہنچایا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، اور یہ تمام ماجرا جو تھا ان کے سامنے بیان کیا. اور انہوں نے کہا کہ آقا تو موجود نہیں ہے مگر آپ آقا جیسے ہیں، اور اس کی بھی وضاحت کی وہ میں آگے آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گی. انہوں نے کہا کہ اب وہ آئے ہیں تو اب آپ یہ کام سر انجام دیجئے. تو اس شخص کو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس لے جایا گیا جہاں پر کھجوریں موجود تھیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 3 مٹھیاں بھر کر اس بندے کے جھولی میں ڈالی، اور تینوں مٹھیوں کے اندر جو کھجوروں کی تعداد تھی وہ 20 یعنی 60 کھجوریں جو ہیں اس شخص کو ایز پر دا پرومس آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دی گئی، یعنی 60 کھجوریں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. ہر مٹھی کے اندر جو تعداد آئی وہ 20 کھجوروں کی آئی، اور وہ پھر اس کو تحفتاً دی گئی. اور یہاں پر رک کے ایک اور پھر وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے تو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ ماجرا کیوں کیا، یہ معاملہ کیوں کیا، آپ نے خود کیوں نہ دی، اور آپ نے امام علی سے کیوں کہا؟ تو اس کے اوپر وہ ایکسپلین کرنے لگے کہ جب ہم غار ثور میں تھے اور ہم نکل کر جا رہے تھے تو غار ثور میں مسلسل ساری رات آقا مناقب امام علی ابن ابی طالب بیان کر رہے تھے. وہ کہتے رہے، ہم سنتے رہے، وہ بیان کرتے رہے، ہم محظوظ ہوتے رہے، اور اس نیت کے ساتھ ہوتے رہے کہ ذکر علی عبادت ہے، تو ہم ساری رات اس عبادت میں مشغول رہے. اور آقا امام علی کے اس قدر فضائل بیان کر رہے تھے، اور ان فضائل کی رو میں انہوں نے یہ کہا کہ علی کی مشابہت مجھ سے اس قدر زیادہ ہے، علی اور میں ایک نور سے ہیں، اس قدر مشابہت زیادہ ہے کہ علی کی مٹھی اور میری مٹھی بھی ایک جیسی ہے. یعنی جو چیز ہم تقسیم کرتے ہیں وہ بھی ایک جیسی ہے، کہ جس کے اوپر کہ جس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے اس بات کا یقین ہوا کہ اگر کوئی شخص آیا ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور دوسرا شخص نہیں ہے ہم میں کہ جو ان کے ہاتھ کی مٹھی کے مطابق وہ کھجوریں دے سکے، کہ جس کی وجہ سے میں نے ان سے عرض کیا کہ وہ یہ کام سر انجام کریں. سو یہ وہ فضیلت ہے کہ جس کے اوپر حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک فضیلت بھی اگر مجھے کہیں مل جاتی تو میں 2500 سالہ حکومت جو حضرت نوح کی حکومت تھی اس کو رد کر دیتا اور اس کی جگہ اس فضیلت کو اپنا لیتا. اور چوتھی فضیلت جس سے جو ہم بارہا ایز سے تکرار کرتے آ رہے ہیں کہ چوتھی فضیلت جو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، جو قرآن خود بیان فرما رہا ہے، بارہا ہم اس کا ذکر کیا، ابھی پہلے بھی کیا. وہ چوتھی فضیلت آقا کا نفس ہونا، اور یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا بلکہ یہ قرآن خود کہہ رہا ہے. تو یہ جو آقا کا نفس ہونا ہے یہ ایک ایسی فضیلت ہے جس کی بیس کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا، اس کائنات میں جس قدر لوگ جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں، ان میں جو سب سے اولین فضیلت رکھتا ہے وہ ذات ہے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ محبوب کبریا سردار انبیاء. وہ ذات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آقا کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ شخصیت ہے، اور بے شک ان کا مقام ہے. اور یہ تمام چیزیں، یہ تمام تر جو فضائل ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک علی ابن ابی طالب علیہ السلام آقا کے بعد افضل ترین شخصیت. اور یہ وہ ذات ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی محبت جب آپ کے دلوں میں بس جاتی ہے تو پھر آپ عام انسان نہیں رہتے. پھر آپ کیوں عام نہیں رہتے؟ اس لیے نہیں کیونکہ اس زبان پہ ذکر علی ہے، اس لیے نہیں کیونکہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت کا نور ہے، اس لیے کیونکہ ذکر علی، شعور علی،
نور علی جس دل میں آ جائے، اس دل کے اندر، اس سوچ کے اندر، اس زندگی کے اندر، اس شخص کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. اور سب سے بڑی تبدیلی جو شخص کے، ایک انسان کے اندر آتی ہے، وہ ہے سچائی کی. کہ آپ جب بولو، سچ بولو. آقا کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں بہترین مسلمان انسان بننا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کو آپ کی جو ہدایات ہیں، آپ کی تعلیمات کے مطابق میں گزارنا چاہتا ہوں. تو آقا نے صرف ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ بس کچھ نہیں کرو، بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو، یعنی سچ کو اپنا لو. خود بخود ہر چیز ٹھیک ہوتی چلی جائے گی. اور اگر ہم نے بھی آج امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت اپنے ذہنوں، دلوں، اعمال میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، if we just change one thing، کہ ہم ٹروتھفل ہو جائیں، ہم سچے ہو جائیں، اپنے آپ کے ساتھ سچے ہو جائیں، لوگوں کے ساتھ سچے ہو جائیں. یہ مت سوچیں کہ اس سچائی کے بدلے میں ہمیں کیا نقصان ہوگا. جب ہم ایسا سوچیں گے، ایسا کریں گے، تو ہماری زندگیاں بہترین ہو جائیں گی، اعلیٰ ہو جائیں گی، خوبصورت ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور اس کی دنیا غلام ہوتی ہے، اس کی دنیا غلام ہوتی ہے جو علی کا غلام ہوتا ہے. رنگ حیدر کا جس پہ چڑھ جائے، اس کا مر کر بھی نام ہوتا ہے.